جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر، اور پروگرام کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور اس وقت ہوا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں ہم اقوال معصومین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو شروع کریں گے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معذرت قبول نہ کرنے والا شخص حوض کوثر تک نہ پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے پاس اپنی غلطی پر معذرت کرنے کے لیے آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک امور کے بارے میں جیسے کہ ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ خاندان رسالت نے، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو نہ فرمائی ہو۔ ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک امور کے اوپر، ایک ایک مسئلے کے اوپر، ایک ایک انسان کی فیلنگ کے اوپر، ایک ایک احساس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہوئی ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ مگر اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کی، وہ تو اپنی پوری عملی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں آپ کے حوالے کر گئے ہیں۔ اب ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے تمام زندگی کے امور کے اندر کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آیا ہم اپنی زندگی کو اس کے آئین کو، اس کو یعنی قرآن کو اپنا آئین بناتے ہیں یا نہیں؟ اس کی روشنی میں، ان احادیث کی خوبصورت روشنی میں، ان بہترین جو ہے وہ بلندی اور عظمت کے راستوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کدھر لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک معاشرتی اعتبار سے کتنا اہم ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ بہت سکے لوگ ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی سکے بھائیوں کے اندر، سکی بہنوں کے اندر، ایسی مطلب ماں باپ کے اندر جو ہے وہ آل اولاد کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور خاندان بکھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کتنی سرحد کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی کے پاس اپنی غلطی پر معذرت کے لیے آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر کہ ہم نے ان کو مانا ہے یا صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اور اگر سمجھ بوجھ کے ان کے رتبے کو، ان کے مرتبے کو سمجھ کے اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں ان کے ایک ایک قول کو، ایک ایک چیز کو جو ہے نا اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر تک نہیں پہنچ پاؤ گے تو پھر نہیں پہنچ پاؤ گے، ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا۔ پھر ایک جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناقص العقل وہ ہے جو غلطی پر معذرت کرنے والوں کو معاف نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ بڑے عظیم ایام ہے، جیسے کہ آج کا دن ہے، آج جشن صادقین ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میلاد کا روز ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی میلاد کا روز ہے۔ تو یہ وہ دن ہے، یہ وہ ایام جب بھی یہ زندگی میں آتے ہیں، جہاں پر بھی یہ تمام تاریخیں، خوشی کی تاریخیں ہوتی ہیں، تو یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ فضول گوئی جہالت کی علامت ہے، یعنی بلا وجہ کی لا یعنی باتیں کرنا مولا فرماتے ہیں کہ جہالت کی علامت ہے۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان جو ہے حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسی گفتگو کون کرے گا؟ کلام الامام امام الکلام کہا جاتا ہے کہ یعنی جو ائمہ کا کلام ہے، جو رسول خدا کا کلام ہے، وہ تمام کلاموں کے اوپر امام ہے، ان کا امام ہے۔ یعنی یہ ایسی دقیق نگاہ، ایسی چیزیں کہاں ہوں گی؟ یقیناً یہ وہی ہیں جن کو خدا نے ہمارے لیے محبوس فرمایا ہے، جنہوں نے خدا نے ہمارے لیے جن کو منتخب کر کے بھیجا ہے، ہمارے ہادیان رہبر ہیں، یہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک چیز کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں کہ اس سے کتنا نکھار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔
ایک اور جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہے۔ حقیقی دولت مندی اور عزت گھومتی رہتی ہے جب توکل کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہیں ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت قول ہے، کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزت اس کی میراث ہے، عزت گھومتی رہتی ہے، جب توکل کا مقام دیکھ لیتی ہے تو وہاں پر ڈیرا ڈال دیتی ہے، اس کو اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ تو انسان کو اپنی شرف اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی برادرانہ جو معاشرتی اقداریں ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ پرماننٹلی عزت آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال لے گی۔ ایک اور قول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں صدقہ دینا ضروری ہے، صدقے کے 6 فوائد ہیں، 3 دنیاوی اور 3 اخروی، یعنی اس کے 6 جو فوائد ہیں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں آپ کے کام آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فوائد کیا ہیں، کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دنیاوی فائدے کے پیچھے زیادہ حریص ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے دنیاوی فائدوں کا بھی ذکر کیا گیا، اخروی فائدوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو دنیاوی فائدوں میں پہلا ہے کہ عمر لمبی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا، کسی کو پسند نہیں کہ وہ اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو پہلی چیز عمر لمبی ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے اور شہر آباد رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں تینوں چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے بہترین یعنی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو، اور تیسری چیز کہ ماحول یعنی شہر آباد رہتے ہیں، ناگہانی آفتیں نازل نہیں ہوتی، شدائد اور مصیبتیں وہاں سے دور ہٹا دی جاتی ہیں۔ یہ تو اس کے 3 دنیاوی فائدے ہو گئے، اور اب دیکھیں گے اخروی فائدوں کو جو کہ آخرت میں عالم برزخ سے شروع ہو کے قیامت تک جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا جو فائدہ ہے، خطاؤں کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ اللہ اکبر! بہت اہم چیز ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے سرسری آگے نکل جائیں تو ظلم ہوگا، اس کا حق ادا نہ ہوگا، خیانت ہوگی۔ اس کو رک کے اس کے اوپر غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، یعنی کتنا گہرا جملہ ہے کہ خطاؤں کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ اللہ اکبر! کون انسان ایسا ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے کہ جن کو خدا نے معصوم رکھا؟ ان کے علاوہ کون انسان ایسا ہے جس کے گناہ نہ ہوں؟ اور ایک انسان دوسرے کے سامنے ایک جگہ پہ آیا، اگر تمہارے گناہ دوسرے انسانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کی تدفین میں بھی شامل نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے جنازوں کو بھی دفن نہ کرے۔ انسانوں کے گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے دنیا تو دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یعنی آخرت میں بھی صدقے کی اتنی اہمیت ہے کہ خطاؤں کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ قیامت کے دن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! انسان اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ کس چیز سے آپ صدقہ دے رہے ہیں؟ آپ اس مال دنیا سے صدقہ دے رہے ہیں جو بالآخر ہاتھ میں نہیں رہنا، جو فانی چیز ہے۔ اس کو آپ یعنی اگر ہم انسان کی عمر کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ بھی انسان کی سب سمجھ میں آتا ہے، وہ اس کو درک کر لیتا ہے، مگر پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو روز مرہ میں کے معاملات میں آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے، یہ روز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھانا زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جس طرح پیسہ روز آتا ہے اور جاتا ہے، اور آپ جس کو مطلب روز تصرف بھی کرتے ہیں اور اس کی بعض جگہ اہمیت کا بھی جو ہے وہ آپ کو خیال نہیں ہوتا، آپ اس کو بیجا بھی صرف کر دیتے ہیں، اسراف بھی ہو جاتا ہے، مگر کہیں پر اسی حلال پیسے کو خدا کی راہ کے اندر صدقہ کر دینا، اس سے اتنے عظیم فوائد حاصل ہو رہے ہوں تو کیوں اس موقع کو گھمایا جائے؟ عقل مند جو ہے وہ کبھی بھی نہ عمر کو ضائع کرتا ہے، نہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، تمام چیزوں سے دنیا بھی سنوارتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ ایک اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے آگے مادی حجابات ہیں، ہمارے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم بہت ساری ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، گو کہ جو عرفاء ہیں، جو صالحین ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں خدا کی اطاعت میں، تو خدا کے لطف و کرم سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں دیکھ پاتا، وہ ان کو
جو ہے وہ دکھتی بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، مگر بہت کم جو ہے وہ قلیل تعداد میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر کسی کے اوپر قدغن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا آدمی نہیں بن سکتا۔ جو بھی اطاعت خدا میں آگے بڑھے گا، خدا کی معصیت سے بچتا رہے گا، اس کا کہنا مانتا رہے گا، اس کے معصومین علیہ السلام کا، اس کی حجتوں کا جو انہوں نے زمین کے اوپر نازل کی انسانوں کی رہبری کے لیے، ان کی اطاعت کرتا رہے گا صدق دل سے، تو بعید نہیں کہ وہ بہت سارے کمالات کو پہنچ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ صدا دیتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے کہ اے 20 سال والوں، یعنی جب انسان کی عمر 20 سال کی ہو جاتی ہے، آواز لگاتا ہے اے 20 سال والوں، جد و جہد جد و جہد جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اور اے 30 سال والوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 30 سال والوں جن کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، کہ اے 30 سال والوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور اے 40 سال والوں، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی وہ لوگ جو کہ 40 سال کے ہوا چاہتے ہیں، ان سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے 40 سال والوں، کیا تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کی ہے؟ پھر آگے کہتا ہے کہ اے 50 سال والوں، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا۔ یعنی ان انبیاء کی طرف، خاتم الرسول کی طرف، ان زمانے کے امام کی طرف، حجت خدا کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے ہیں، ڈرانے والا آ چکا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے اوپر غور کرو، اس کی باتوں کو مانو، اطاعت کرو، سر تسلیم خم کر دو، زانو جو ہے وہ ٹیک دو، جو ہے وہ اس کی اطاعت کرو کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا۔ یہ 60 سال والوں، یہ ایسی کھیتی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب انسان ایک ایسے ایج گروپ میں داخل ہو گیا کہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اب جو ہے وہ زندگی کے جو تتمبے تھے وہ طے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے ان سے خطاب ہے کہ یہ 60 سال والوں، یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ چکا۔ اے 70 سال والوں، کہتا ہے کہ اے 70 سال والوں، تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 70 سال والوں، تمہیں پکارا گیا ہے، تم لبیک کہو۔ اور آخری صدا جو لگاتا ہے، اے 80 سال والوں، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم ابھی تک غافل ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً سب کا، تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ اس کے اوپر اجماع ہے، سب کو قیامت کا یقین ہے۔ یقیناً قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، سب ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آ گئی، مگر یہاں پر کہتا ہے 80 سال والوں، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ تمہاری وقت اجل آ گیا، تم اس دنیا سے جاتے ہو، اب قیامت جب بھی آئے تمہارے لیے تو قیامت شروع ہو گئی، تم پر تو قیامت آ گئی، تم تو اپنے اہل و اقربا سے، اپنے بال بچوں سے چھوٹ گئے، تم تو اپنے حساب کا اپنا دفتر ہاتھ میں لیے خدا کے سامنے حاضر ہوا چاہتے ہو کہ ابھی بھی کوئی دیر ہے، تم ابھی بھی غافل ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ایک امور کے اوپر، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے آخرت کے ہوں، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار نے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، مگر ہم لوگ ہیں کہ اس کو جو ہے وہ سنتے ہیں اس کو، اور اس سے نصیحت بہت کم لوگ ہیں جو کہ حاصل کر پاتے ہیں، سرسری طور سے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے ایک ایک چیز کو لیں، ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں۔ آج کل بہت اچھا دور ہے، اگر بعض چیزوں سے برائی بھی پھیل رہی ہے تو بعض انہی چیزوں کے اندر آپ اس سے ثمرات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بری چیزوں پہ کیوں جائیں، آپ اس کے اندر ایک دوسرے سے اقوال معصومین شیئر کیا کیجئے، آپ قرآن کی آیات شیئر کیجئے، آپ اس کے اندر ان کی تفاسیر شیئر کیجئے، خود بھی ایجوکیٹ ہوئیے، دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کیجئے۔ یہ اس کے مطلب ہر چیز کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں بیسکلی کیا ہے، وہ کدھر جانا چاہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور ایک آخری قول جو کہ عقائد سے متعلق ہے، اس کو پڑھ کے میں جو ہے وہ آج کے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا۔ ابو ہاشم جعفری جو کہ ایک مشہور شیعہ تھے، امام علی نقی علیہ السلام نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ بہت اہم نقطہ ہے ناظرین کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ تو ابو ہاشم نے کہا کہ مولا وہ میرے ماموں ہیں۔ تو امام نے فرمایا ان کا عقیدہ خراب ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھو یا ہمیں چھوڑ دو۔
یا ہماری ہم نشینی اختیار کرو اور انہیں چھوڑ دو۔ تو ابو ہاشم نے کہا مولا ان کو اس کا اس عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا عقیدہ تو درست ہے اور ان کے باطل عقیدے سے مجھے بھلا کیا نقصان ہے؟ امام نے فرمایا کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ ان پر کوئی عذاب آئے اور ان کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ تم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے؟ اللہ اکبر! اس کے اندر کس قدر گہرائی ہے، کتنا میسج ملتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے جو دوست ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، ایسے لوگوں کے گرد اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے گرد بٹھانا چاہیے جو خدا کی معصیت سے دور ہوں، جن کے عقائد صحیح ہوں، جن کا قبلہ درست ہو، تاکہ ہم بے شک ان کے درمیان بیٹھے ہوں، مگر اگر عذاب آئے تو کہیں ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ بعض لوگ اس کی بالکل جو ہے وہ کیئر نہیں کرتے، بالکل احتیاط نہیں کرتے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کا دین تو اس کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں پر چونکہ ائمہ اہل بیت جو ہیں قدرت کے رازوں سے واقف ہیں، تو وہ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ اچھا انسان بھی، صالح ترین انسان بھی جو ہے وہ گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس جاتا ہے، کہ جب عذاب آتا ہے کسی گروہ کے اوپر تو اس کے اندر جو صالح افراد ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سزا مل جاتی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ہم نشینی کیوں اختیار کی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اور مزید اقوال معصومین کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے کہ پروردگار ہم کو ان بہترین راستوں پر، ہدایت کے بہترین جو ہے وہ ان حکمت سے بھرے ہوئے راستوں کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی بہاریں جو ہے وہ آ سکیں، تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں اور پورے معاشرے میں ایک بہتری ظاہر ہو سکے۔ چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔